کہ تھوڑی سی اللہ کی یاد پوچھ لو، اللہ کے نام سے دل کو چین ملتا ہے۔ خالی پہلوان کے پاس رہنا کافی نہیں، تھوڑا سا دودھ بادام بھی بتاتا ہے پہلوان بننے کے لیے۔ لہذا اللہ والوں سے اللہ کا نام پوچھ لو جو بادام پیدا کرتا ہے۔ جس مرغی کے سوپ سے طاقت لیتے ہو مرغیوں کے خالق کا نام بھی لو۔ 1,00,000 مرغیوں کا سوپ پی لو گے، ایک مرغی 2 مرغی کھا لو گے تو چولن مانگو گے تو پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ اللہ کا نام مگر اللہ والوں سے پوچھ لو۔ اب آپ کہیں گے پھر اللہ والوں کی خیر کیوں لگائی؟ یہ خیر خواجہ صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ اللہ والوں کی خیر و مشورہ کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا کہ فکر اللہ ہی کے نام سے فائدہ ہوگا، مگر تلوار ہی سے کاٹ ہوتی ہے۔ کسی کو کاٹنا ہو تو تلوار کاٹتی ہے، مگر جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے زمین پر پڑی تلوار نہیں کاٹتی۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں، ان سے مشورہ لے لو۔ ارے ظالموں، پیر نہ بناؤ تو مشیر تو بنا لو۔ مشورہ دینے میں کیا حرج ہے؟ دنیا کی جائیداد کے لیے مشورہ لیتے ہو، ایجوکیٹ سے بات کرتے ہو، قید کی طرح ان کے سامنے رہتے ہو، اتنا ادب کرتے ہو۔ بولو ایجوکیٹ کے سامنے قید مانی بلی، اور اللہ والوں کے پاس جا کے عقل کرتا ہے۔ تکبر کرنا تو پیشے شاہ بادشاہوں کے سامنے تکبر کرتے ہو۔ اور تو اللہ والوں سے ذکر پوچھو، تھوڑا سا بتائیں گے۔ جاہل پیر ہوگا وہ تو تم کو سوالات بتائے گا۔ آج یہ ڈاکٹر سرجن ہیں جو سرجری بھی کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے اللہ کا نام پوچھا، میں نے بتا دیا 300 دفعے درود شریف پڑھ لو، 300 دفعے اللہ اللہ کر لو، اور 1 پارہ تلاوت کر لو، اور کچھ مناجات مقبول پڑھو۔ پھر میں نے کہا اگر اتنا نہ ہو سکے، انہوں نے کہا میں کبھی تھکا ماندہ رہتا ہوں، زیادہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو میں نے کہا جب آپ تھکے ماندے رہیں تو 7 مرتبہ سب پڑھو، 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 7 مرتبہ درود شریف پڑھو، 7 مرتبہ۔ اب بتاؤ 1 پر 10 کا وعدہ ہے تو 70 خود ہی ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں 1 پر 10 دوں گا تو 7 کا 70 ہو گیا۔ پیر کو ایسا ہونا چاہیے جو کسی پیر کا صحبت یافتہ بھی ہو۔ حکیم اجمل خان کی کتاب تو پڑھ چکا ہے، مگر حکیم اجمل خان کو دیکھا بھی نہیں داری دی، تو اس کے اندر وہ بات نہیں پیدا ہوگی جنہوں نے حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی۔ تو وظیفہ کم بتاؤ، مگر ایک کام بتاؤ